اچھا جی، آج کی یہ جو میں میڈیا ٹاک کر رہا ہوں اس کا مقصد پہلے میں کلیئر کر دوں کہ کس وجہ سے ہم آج اپنی عوام کے سامنے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں چیزیں. دیکھیں، پاکستان میں جب جنرل مشرف نے NRO-1 دیا، جو پہلی دفعہ NRO دیا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا. جتنی بھی کرپشن ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، اور یاد رکھیں کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹس دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی، اور جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنرل مشرف نے NRO دے کے یہ سارے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے تھے. اس کے بعد جب 2008 سے 2018 یہ دونوں حکومتیں آئیں 5 سال کے لیے، تو انہوں نے پھر سے ایک کرپشن کا دور شروع کیا، اور پاکستان کا جو قرضہ تھا، پاکستان کی لائبلٹیز تھیں، وہ 4 گنا بڑھی 2008 اور 2018 کے بیچ میں. 6,000 ارب سے ہماری جو 6,000 ارب 60 سالوں میں قرضہ پاکستان نے اکٹھا کیا تھا، وہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ چلا گیا. پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا، ملک بینکرپٹ تھا. ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا. جب ہماری گورنمنٹ آئی، انہوں نے بڑا شور مچایا. شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ عمران خان تمہاری بھی باری آئے گی، ہم تمہیں یہ کر دیں گے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے. میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا، کون سے انڈر ٹرائل ہیں، اور کون سوں پہ انکوائریز چل رہی ہیں. یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے، سوائے FIA کا کیس تھا. FIA کا جو 16 ارب جو مقصود چپڑاسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے، اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے. جو پہلے NRO-1 سے صاف ہوا، یہ سارے کیسز 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور میں نہیں تھے. ہمارا صرف ان کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکا کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے، یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو NRO دے دو. یہ گلا تھا ان کا. میں جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ وائٹ پیپر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. NRO-1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب یہ جو NRO-2 ہے، یہ جو اب آ کے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے، جو شروع ہو گیا کام. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں. اور یہ وائٹ پیپر میں یہ یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے 2008 اور 18 کے بیچ میں، ہمارے دور کے نہیں ہیں، سوائے یہ FIA کا کیس. اور سیکنڈلی، انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO-2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں. میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں. ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ 3 کیسز تھے ان کے. جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں. وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا پیناما پیپرز کے اندر. پیناما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا،
جس طرح وکی لیکس تھی. ان پیپرز جب کب انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ 4 مہنگی لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پینما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ہٹ کیا. پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی. پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں, کیونکہ انکشاف ہو چکا, بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا. مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا, پھر جے آئی ٹی بنی, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی, 25 ملین ڈالرز کی, اور 8 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے اس کو. 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کو, جس میں سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے, وہ بھی بیل پہ ہیں, سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین, وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے, ہمارے دور میں نہیں, ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے, تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ ارد گرد سارے ملکوں میں, ہندوستان دیکھ لیں, کہ کہیں دیکھ لیں, کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں, ان کی بزنسز باہر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں, ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. اور یہ جو ایفن فینز ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ وہ ہے جو پینما میں انکشاف ہوا ہے. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے, یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئے. یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں, اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا, جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑوں کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اب آئے ہیں اس ملک کے اوپر, جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کون. یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اور یہ اب ذرا ان کے تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کے. ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو, اور یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور کے ہیں, 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا, وہ انہوں نے رمضان شوگر, یہ شہباز شریف کے کیس ہیں, انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ, جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 3.25 ارب روپیہ آیا, اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا رہا ہے, میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے ایف آئی او کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا, جو انویسٹیگیٹ تھا, اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا, کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا, اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے, اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ, جس طرح ایل ڈی اے میں ان کی لوٹ مار تھی, ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز, یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہوں گے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا, تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا,
برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا اور وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے گا. دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں اب ان کے اوپر. 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں. شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلیمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلیں جی. اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے؟ جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جن کے پاسپورٹس انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہیں؟ یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پہ. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی. وہ تو سارا جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا اس کی جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے. پھر توشہ خانہ کا کیس، اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک